میرے ہم عزیز دوستوں، مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو بنانے کے بعد یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوتی ہے یا یہ چینل ڈیلیٹ ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ریئلٹی کے اوپر بات کرنا مجھے پسند ہے اور میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ تو بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ساری زندگی دھوکے کے اندر انسان گزار دیتا ہے اور اس کو فیکٹس کا، ریئلٹی کا پتہ نہیں لگ پاتا کہ میں اس دنیا میں آیا تو آیا کیوں۔ مارک ٹوین جو کہ امریکہ کے بہت بڑے مصنف، بہت بڑے سائنٹسٹ، اتنے بڑے تھے کہ ان کو بابائے امریکہ ادب کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ پہلا دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دن جس دن وہ وجہ تلاش کرتا ہے کہ میں پیدا کیوں ہوا۔ ہم لوگ پہلا دن تو پا لیتے ہیں، لیکن دوسرا دن صرف اور صرف 5% لوگ پاتے ہیں کہ وہ اپنے ہونے کا مقصد تلاش کر پاتے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ صرف 5%، نہیں تو 95% لوگوں کا صرف یہی ہوتا ہے کہ پیدا ہو گئے ہیں، اب جوان ہوئے ہیں، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کماؤ، شادی کرنا ہے، بچے پیدا کرو، مر جاؤ، یہی مقصد ہے زندگی کا۔ میرے ہم عزیز دوستو، ریئلٹی کو کھوجیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دجال کے اوپر ذرا تفصیلاً بات کرنی ہے کہ ہم لوگ یہ جو میڈیا دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ کیسے ہمارے اندر والا جو انسان ہے وہ کھوکھلا کر رہا ہے۔ میڈیا کیسے دجال کا ہتھیار ہے، تو میں اس کتاب میں سے آپ کو ایک صفحہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ دجال کا ٹاپک کیوں اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ کیوں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال جیسے فتنے سے ڈرایا، کیوں دجال کا فتنہ باقی تمام فتنوں کے اوپر فوقیت حاصل کرتا ہے۔ ہم لوگ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن چیزوں کے ہم جو ہے بڑے بری طریقے سے پھنس چکے ہیں، اگر ہم نکالنا چاہیں بھی تو خود کو نہیں نکال سکتے۔ تو سب سے پہلے میں وہ آپ کو بک کا ایک صفحہ ہے وہ پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں یہ بات ہے کہ تم اپنے علم کے مقابلے اس بات کو زیادہ ترجیح دو گے جس کو تم دیکھ رہے ہو، اور تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے پاس جو علم ہے میں اس علم کو فوقیت نہیں دوں گا، لیکن جو چیز میں دیکھ رہا ہوں میں اسے زیادہ فوقیت دوں گا۔ آنکھ کو زیادہ فوقیت دوں گا، اپنے علم کو کم فوقیت دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے بس تمہارے بارے میں یہی خوف ہے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں 300 یہودی دانشوروں، مفکروں، فلسفیوں نے ہرٹزل کی قیادت میں جمع ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ 19 پروٹوکولز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے عرصہ ہو چکا ہے۔ اس میں پوری دنیا کو اور چیزوں کو قبضے میں لینے پر زور دیا گیا تھا، اور وہی میڈیا کے بارے میں یہ طے ہوا تھا۔ ہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے، یہ طے ہوا تھا اس میٹنگ کے دوران۔ ہم اپنے دشمنوں کے قبضے میں کوئی ایسا مؤثر اور طاقتور اخبار نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنی رائے کو مؤثر ڈھنگ سے ظاہر کر سکیں، اور نہ ہی ہم ان کو اس قابل چھوڑیں گے کہ ہماری نگاہوں سے گزرے بغیر کوئی خبر لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم ایسا قانون بنائیں گے کہ کسی ناشر اور پردیس والے کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ وہ پیشگی اجازت لیے بغیر کوئی چیز چھاپ سکے۔ ہمارے قبضے میں ایسے اخبارات اور رسائل ہوں گے جو مختلف گروہوں اور جماعتوں کی تائید و حمایت حاصل کریں گے، خواہ یہ جماعت جمہوریت کے دائیں ہوں یا انقلاب کے حامی۔ ہم ایسے اسلوب سے اخباروں کو پیش کریں گے کہ قومیں اور حکومتیں ان کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے دنیا کے تمام قومیں، دنیا کی تمام حکومتیں اس چیز کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہم یہودی ایسے دانشوروں، ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کریں گے جو بد کردار ہوں، امریکہ کے حمایت میں بولنے والے آپ کے سامنے ہیں اور خطرناک مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ہم ذرائع ابلاغ کو خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ ہم دنیا کو جس رنگ کی تصویر دکھانا چاہیں گے وہی پوری دنیا کو دیکھنا ہوگی۔ یہودیوں نے جو منصوبہ بنائے اس کو حقیقت کا روپ بھی دیا۔ دنیا بھر کے اخبارات میں ایک چھوٹی سی خبر یا تصویر بھی یہودیوں کی اجازت کے بغیر اخبار کی زینت نہیں بن سکتی۔ یہ بات کڑوی ریئلٹی ہے، اس کو قبول کیجئے۔ دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل اور ٹی وی چینل انہی خبر رساں ایجنسیوں سے خبریں اور تصویریں حاصل کرتے ہیں۔ تمام بڑی خبر ایجنسیاں، راؤٹرز جو کہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اے پی بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اے ایف پی
بہت بڑی ویب سائٹ ہے، یہ تمام یہودیوں کی ملکیت ہے. ان سب میں سب سے زیادہ مشہور راؤٹرز ہے. اس کا بانی جولیس رائٹر جو کہ 1812 میں جرمن ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا. آپ ذرا انصاف سے کام فیصلہ کیجئے، جس یہودی کے بارے میں دنیا کے دو بڑے مذہب اسلام اور عیسائیت جھوٹ، فریب، بہتان اور کردار کشی، انبیاء جیسے پاک ہستیوں پر بہتان اور قتل کی شہادت دیتے ہوں، آج دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ اس راؤٹر کی خبروں کو وہی کا درجہ دیتا ہے. یہ جو راؤٹرز کی ویب سائٹ ہے اس قدر خطرناک ہے کہ آپ اس کے اوپر جو بھی خبر آتی ہے عام بندہ تو اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا، لیکن جو پروفیشنل بندے ہیں، جتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، تمام کے تمام راؤٹر سے خبریں لیتے ہیں. آپ کے پاس جتنے جو پاکستانی انڈین چینل ہیں، سب سے پہلے یہ راؤٹرز کے اوپر جاتے ہیں اور راؤٹر یہودیوں کی ہے، اور یہودی جو کہتے ہیں وہ جو ہے کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی میڈیا کے اوپر سنا ہے کہ مجاہدین کی حمایت کے اندر انہوں نے کبھی بات کی ہو؟ کبھی بھی مجاہدین کا لفظ وہ لیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجاہدین کو مجاہدین سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں. اور وہی کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ راؤٹرز جو کہے گا میڈیا وہ آنکھیں بند کر کے قبول کرے گا. وہ کہے گا کہ شاید یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا. مطلب یہودیوں کو، اسرائیل کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ وہی کا درجہ اسے دیتے ہیں کہ بس اس سے بڑھ کر اب سچی خبر کوئی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے انہوں نے ہمارے مجاہدین کو دہشت گرد ہی کیوں نہ کہا ہو. اور جو ذہن میڈیا بنا رہا ہے تمام دنیا اس کو قبول کرتی جا رہی ہے. دیندار طبقے کے خلاف پروپیگنڈا ہو یا مجاہدین کے خلاف بکواس، یہودیوں کی بڑائی بیان کی جائے یا مسلمانوں کو جاہل اور غیر مذہب ثابت کیا جائے، پڑھے لکھے مسلمان اس کی خبروں کو سچ مانتے ہیں. بی بی سی بھی راؤٹر سے ہی خبریں لیتی ہے. بی بی سی کی جو نیوز ہے وہ بھی راؤٹر سے ہی خبریں لیتی ہے. بی بی سی خود بھی ہمیشہ سے یہودیوں کے زیر تسلط رہا ہے. یہ بی بی سی ہی ہے جس نے مسلمانوں کو ایمان و یقین سے نکال کر شک اور تذبذب کا عادی بنا دیا ہے. اسلام اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں شکوک ذہن میں آنا بی بی سی کا خاص تحفہ ہے جو اس نے اپنے سننے والوں کو دیا ہے. آج جتنے جو پروفیشنل لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، عام بندوں کی میں بات نہیں کر رہا، عام بندوں کو تو ان ویب سائٹس کا پتہ بھی نہیں ہے. جو بڑے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں جن کے ملینز میں یا لاکھوں میں فالورز ہیں، وہ بی بی سی کے اوپر، راؤٹرز کے اوپر جا کر جو ہیں خبریں لیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جتنے بھی آپ کے دماغ کے اندر شک و شبہات ہیں یہ تمام کے تمام بی بی سی کے بیج بوئے ہوئے ہیں. یہ بی بی سی ہی آپ کو دے گی. آپ ایسی 2-3 بڑی ویب سائٹس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو کچھ ایسی ضرور خبریں ملیں گی کہ وہ ساری توجہ آپ کی لے لے گی. آپ کا دنیا سے ناطہ کٹ جائے گا صرف اور صرف وہ خبریں پڑھنے کے اوپر آپ کی توجہ ہوگی. میرے ہم عزیز دوستو، میڈیا دجال کا بہت بڑا ہتھیار ہے. کوشش کریں خود کو ریئلٹی کے ساتھ جوڑیں، کوشش کریں وہ باتیں سنیں جن سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اصل میں وہ تکلیف اسی وجہ سے ہوتی ہے، مطلب ایکسیپٹ نہیں ہم اس بات کو کر رہے ہوتے کیونکہ وہ بات ہماری رائے کے، ہمارے گیٹ اپ کے خلاف ہوتی ہے، اور اصل میں ہوتی وہ ریئلٹی ہے. خیر، اس کتاب کا جو نام ہے وہ برمودا تکون اور برمودا ٹرائنگل اور دجال، ٹھیک ہے. یہ مولانا عاصم عمر کی لکھی گئی بک ہے، اس میں سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. باقی خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال جیسے جو بڑے فتنے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے، ہمیں پتہ چلے کہ یہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے، اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.